فلسطین کے لوگ اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ قبر پجاری ہیں، وہ قبروں کو پوجتے ہیں، یعنی کہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں، وہاں استغاثہ کرتے ہیں، وسیلہ کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے نہیں کہا، یہ بات کہا ہے ایک بہت فیمس دائی جس کا نام شمسی ہے، اس نے۔ یہ وہی ذہنیت ہے جس ذہنیت کے لوگ انڈین سب کانٹیننٹ میں رہنے والے میجورٹی مسلم پاپولیشن جو درگاہوں پہ جاتی ہے، مزارات پہ جاتی ہے، ان کو مشرک اور قبر پجاری کہتے ہیں۔ اور سچ بتاؤں تو مجھے حیرانی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ 250 سال پہلے جائیں گے نا تو اس مانسکتا کو اسٹارٹ کرنے والے بندے یعنی محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کو یہی کہا تھا، یعنی کہ قبر پجاری۔ پتہ ہے اس نے اپنی کتاب التوحید اور کشف الشبہات جیسے کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے جو مسلمان ہیں، یعنی آج سے 250 سال پہلے جو مکہ اور مدینہ میں مسلمان رہتے تھے، وہ مسلمان مشرک یا پھر اس سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مزاروں پہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 200 سال پہلے تک مکہ اور مدینہ شریف میں کئی صحابہ کے مزارات تھے، کئی اہل بیت کے مزارات تھے، اور مکہ اور مدینہ کے لوگ ان مزاروں پہ جایا کرتے تھے، وہ استغاثہ کے قائل تھے۔ اس وجہ سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے پہلی بار 250 سال پہلے ان لوگوں کو مشرک کہا، قبر پجاری کہا۔ بعد میں جب محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز نے مکہ اور مدینہ کو کیپچر کر لیا تو وہاں پر موجود تمام مزارات کو انہوں نے 200 سال پہلے شہید کر دیا، جیسے کہ امہات المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار جو کہ مکہ مکرمہ میں تھا، اسی طرح جو باقی امہات المومنین ہیں ان کے مزارات مدینہ منورہ میں تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مزار، حضور کے صاحبزادوں اور اہل بیت کا مزار، یہاں تک کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو چاروں امام میں سے ایک امام ہے ان کا مزار، ان سب کو انہوں نے ڈھا دیا، شہید کر دیا اور بہت زیادہ بے حرمتی کی۔ یہ مینٹالٹی کتنی ایکسٹریمسٹ ہو سکتی ہے کہ 1886 کے آس پاس مکہ مکرمہ کے جو چیف مفتی تھے نا، جن کا نام احمد زیدی دہلان تھا، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ مکہ کی سرزمین میں گھسے تو وہاں کے مسلموں کو کہا کہ تم قبر پجاری ہو، تمہارے باپ دادا سب مرتد تھے اور تم کو واپس سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا ہوگا۔ یعنی کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ کے سبھی مسلمانوں کو مشرک اور قبر پجاری کہتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ مزارات پر جاتے تھے اور وہاں پر استغاثہ اور توسل کرتے تھے۔ اور بعد میں اسی سوچ کی وجہ سے ابن عبد الوہاب نجدی کے فالوورز نے مکہ اور مدینہ شریف کے مسلمانوں کا خون بہایا۔ تو میرے بھائیوں، اس ڈینجرس سوچ سے باہر نکلیے۔ صرف اس لیے کہ کوئی مزارات پر جا کر کے وسیلہ کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، اس وجہ سے کوئی مشرک نہیں ہو جاتا۔ آج بھی میجورٹی آف دا پاپولیشن کی اور آج سے 250 سال پہلے تمام امت کا اس بات پر اجماع تھا کہ مزارات پر جانا، وہاں پر استغاثہ اور توسل کرنا یہ سب جائز ہے۔ تو اگر ایسا کرنے سے کوئی مشرک ہونے لگتا تو آج کی میجورٹی پاپولیشن مشرک ہو جائے گی اور آج سے 250 سال پہلے پوری امت مسلمہ مشرک ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دوسروں کو مشرک کہنا بند کیجیے، اس سے امت میں تفرقہ پھیلتا ہے اور یہاں تک کہ آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ آیا ہے حدیثوں میں کہ ایک انسان جب کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مزاروں پہ دھاگے باندھنا، تالے مارنا، وہاں پہ سجدے کرنا اور الٹے سیدھے کام کرنا ان کو سپورٹ کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ میں خود اس کے خلاف ہوں اور ہمارے علماء اس کے خلاف لکھتے آئے ہیں اور بولتے آئے ہیں، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اس سے وہ انسان گناہگار ہوگا مگر مشرک نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، محبتیں پھیلائیے، دوسروں کو مشرک بول کر کے ہیٹ مت پھیلائیے۔